اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ سلسلہ دروس اخلاق کا یہ 23واں درس ہے اور ہماری گفتگو خود سازی اور تہذیب نفس کے مراحل کے سلسلے میں تھی۔ ہم نے پہلے مرحلے پہ آپ کے لیے ان چیزوں کو بیان کیا کہ جن سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور وہ مختلف قسم کے گناہ ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے وہ چیزیں کہ جو انسان کو اپنانی چاہیے اور انسان کو ان سے آراستہ ہونا چاہیے، اور خود سازی اور تہذیب نفس کی عمارت انہی چیزوں کے اوپر قائم ہے۔ ان میں سے سب سے اہم چیز خلوص نیت اور حسن نیت ہے۔ تمام چیزوں میں یہ چیز کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر انسان کے کسی بھی عمل میں خلوص نیت نہ ہو تو پھر وہ عمل کسی قابل نہیں ہے۔ انسان کا کوئی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظاہری طور پہ ممکن ہے کہ ہم بہت سارے عمل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوں اور ظاہراً وہ عمل بہت بڑا دکھائی دے، لیکن اگر اس کے اندر خلوص نیت نہیں ہے، اگر اس کے اندر حسن نیت نہیں پائی جاتی، اگر وہ کام خدا کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کام کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک کام ممکن ہے ظاہری طور پہ معمولی دکھائی دے، ظاہری طور پہ چھوٹا دکھائی دے، لیکن کیونکہ وہ خدا کے لیے ہے، اس وجہ سے اس عمل کی قدر و منزلت ہے اور وہ عمل خداوند متعال کے نزدیک مقبول ہے۔ حضرت امام سید سجاد علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو عمل مختصر ہی صحیح اگر خدا کے لیے انجام دیا جائے تو وہ عمل کبھی بھی چھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس کا بڑا ہونا یہی ہے کہ وہ عمل خدا کے لیے انجام دیا گیا ہے۔ خداوند متعال نے انسانوں کو در حقیقت احسن عمل یعنی خلوص عمل کے لیے ہی پیدا کیا، جیسا کہ ارشاد ہوا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، حیات اور موت عطا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں احسن عمل کون انجام دیتا ہے۔ احسن عمل کیا؟ یعنی عمل کو خلوص نیت کے ساتھ، یعنی خدا کو ملحوظ خاطر رکھ کے خدا کی خاطر وہ عمل انجام دیا جائے، وہی عمل خداوند متعال کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ نیت ہی ہے جو عمل کو بہتر بناتی ہے، اور نیت ہی ہے جو ایک مباح عمل کو ہمارے عبادت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کھانا روزانہ کھاتے ہیں، اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے یہ سوچ لیں اور یہ نیت کر لیں کہ یہ میں کھانا جو کھا رہا ہوں میں اس وجہ سے یہ کھانا کھا رہا ہوں تاکہ اس کھانے سے غذائیت مجھے حاصل ہو اور میں توانا ہوں، میرے اندر توانائی آئے اور میں خدا کی عبادت بہتر انداز میں انجام دے سکوں، میں اپنے فرائض کو جو خداوند متعال نے میرے اوپر لگائے ہیں میں انہیں بہتر انداز میں انجام دے سکوں، تو یہی ایک مباح عمل جو ہے اس کا عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ انسان روزانہ سوتا ہے، لیکن اگر وہ سونے سے پہلے یہ نیت کر لے میں اس وجہ سے سو رہا ہوں تاکہ استراحت کروں اور میری انرجی جو ہے جو ضائع ہوئی ہے وہ دوبارہ واپس پلٹ کے آ جائے اور میں خداوند متعال کی عبادت بہتر انداز میں انجام دے سکوں، میں بہتر انداز میں اپنے فرائض کو انجام دے سکوں، تو پھر ایسی صورت میں یہ سونا بھی اس کا عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کا ایک ہی عمل مکروہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی عمل مستحب بھی ہو سکتا ہے، صرف نیت کی وجہ سے۔ اگر آپ مسجد میں اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ یہاں باتیں کریں گے، یہ نشست اس وجہ سے ہے، نیت آپ کی کیا ہے کہ میں مسجد میں اس وجہ سے بیٹھا ہوں تاکہ لوگوں کے ساتھ یہاں لوگ جمع ہوں اور میں گفتگو کروں ان کے ساتھ،
تو یہ بیٹھنا مکروہ ہے، اور اگر اس وجہ سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ خدا کا گھر ہے اور میں ذکر الہی کروں، تو یہی بیٹھنا آپ کا جو ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام اعمال جو ہے وہ خداوند متعال کے لیے انجام دے تاکہ اس کے عمل کی قدر و منزلت ہو سکے۔ اگر انسان حتیٰ عبادت بھی اپنی شہرت کے لیے کرے، اپنی تعریف کے لیے کرے، اپنے شہرت کے لیے، اپنے مقام کے لیے، دنیا طلبی کے لیے کرے، تو پھر اس کا یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر قرآن بھی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، اگر وہ حفظ قرآن بھی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو، اگر وہ عبادت بھی مختلف اس لیے کرتا ہے اور مختلف قسم کے کام اس لیے انجام دیتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو، تو اس کے یہ تمام عمل جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ یہ شرک شمار ہوتے ہیں، اور یہ وہ خفیہ اور پوشیدہ شرک ہے جس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور انسان کے تمام اعمال جو ہیں وہ اکارت چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام اعمال جو ہے وہ خالصتاً خدا کے لیے انجام دے اور خداوند متعال کے اوپر توکل کرے۔ بعض دفعہ ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ظاہری طور پر خدا کے لیے کام انجام دیتا ہے اور انسان کو ظاہری طور پر شکست ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس عمل کے اندر ناکام ہو گئے۔ لیکن اگر انسان اپنی اس کوشش کو، اس تلاش کو خدا کے لیے انجام دے اور نیت اس کی یہ ہو کہ خدا کے لیے میں اس کو انجام دے رہا ہوں، تو اگر ظاہری طور پر شکست بھی ہو جائے گی تو خداوند متعال اپنی رحمت سے اسے کامیابی میں تبدیل کر دے گا۔ اور ممکن ہے کہ ہمیں اس وقت اور ظاہری طور پہ کامیابی دکھائی نہ دے، لیکن آئندہ جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں بھی اس کی سعادت ملے گی اس عمل کی، اور اس آخرت میں بھی ہم کامیاب اور سعادت مند ہوں گے، صرف خلوص نیت کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل میں خلوص نیت پیدا کرے، حسن نیت پیدا کرے، اچھے انداز میں سوچے، اچھے انداز میں کام کرے، مثبت سوچے، اور بہتر انداز میں جو ہے وہ عمل کو انجام دے، اور اس بات پہ یقین رکھے کہ ہر چیز میں مؤثر خداوند متعال کی ذات ہے، اور اسی پہ ایمان رکھے، اسی پہ اعتقاد رکھے، اسی پہ توکل کرے، اور بہتر انداز میں عمل کو انجام دے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز خداوند متعال اس کے ہر عمل کو قبول کرے گا، اور وہ اس دنیا میں بھی سعادت مند ہوگا اور اس آخرت میں بھی سعادت مند ہوگا، اور یہ خود سازی کا عمل جو ہے وہ تیزی سے کمپلیٹ ہوگا۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اس سفر کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔